حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بہت بیمار تھے، جب انتقال کا وقت قریب تھا، تو سدید الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے آئے۔ سدید الدین کاشغری تو حافظ ابن حجر سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو حافظ ابن حجر نے علی الفور محمود جار اللہ کے اشعار پڑھے، قرب الرحیل الی الدیار الاخرہ فاجعل الہی خیر عمری آخرہ وارحم مبیتی فی القبور ووحشتی وارحم عظامی حین تبقى ناخرا فأنا المسكين الذي أيامه دلت بأوزار غدت متواترا فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي زاخرا قرب الرحیل الی الدیار الاخرہ، آخرت کا سفر قریب ہے، فجعل الہی خیر عمری آخرہ، خدایا یہ آخری گھڑی ہے مبارک فرما، وارحم مبیتی فی القبور ووحشتی، خدایا قبر کے اندر جب میں تن و تنہا ہوں تو احسان فرما، اور وارحم عظامی حین تبقى ناخرہ، اور رحمت نازل فرما جب میری ہڈیاں بج رہی ہو۔ فَأَنَا الْمِسْكِينُ الَّذِي أَيَّامُهُ، پس میں وہ عاجز اور مسکینوں کی ساری زندگی دلت بِأَوْزَارٍ غَدَتْ مُتَوَاتِرًا، دلالت کر رہی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ اللہ، فَلَئِنْ رَحِمْتَ فَأَنْتَ أَكْرَمُ رَاحِمٍ، اگر آپ رحم فرمائے تو آپ بہت بڑے رحم والے۔ فبحار جودک یا الہی ذاخرا، تیرے رحم کا دریا اے مولا کریم بہت بڑا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان دنیا میں عام و خاص پر، الرحیم آخرت میں صرف مسلمانوں کو مالا مال کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، حدیث شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اشعار سنے میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جس کو جہاد میں رحمہ کہے وہ تو فوت ہو جائے گا، ایسا نہ فرماتے تو کچھ دیر تک زندہ رہ لیتا، آگے چل کر وہ شہید ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ رحمت کا زیادہ مستحق مرحوم ہے، اس لیے بزرگان دین جب زندہ ہو تو کہتے ہیں دامت برکاتہ، جب فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ۔ ولی صاحب دلی روزی برحمت، کنت درکار درویشا دعائیں۔ شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ میں نے گلستان اس لیے لکھی تاکہ لوگ مجھے رحمتوں کے ساتھ یاد کر لیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں اشرف الثوانی میں ہے، جب ہم چھوٹے تھے اور گلستان پڑھتے تھے، ہم کو استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شاعر ہے، بلکہ کہا تھا شیخ سعدی گلستان والے اولیاء اللہ تھے۔ سبحان اللہ۔ زندے کے ساتھ یہ تو کہہ سکتے کہ اللہ کی رحمت ہو آپ پر، خدا تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش کرے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ کے اللہ فضل فرمائے، احسان فرمائے۔ خاص کر بیمار کے لیے رحمت کی دعا مناسب نہیں ہے، خطرہ ہے کہ آپ اس کو روانہ ہی کر دیں گے۔ حدیث سے تو یہی ثابت ہے، لوگ کچھ بھی گئے، اور بھی تو بہت دعائیہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ احسان فرمائے، اللہ شفا دے۔ شفا مت کہو، شفا حفرۃ من النار، شفا جہنم میں ایک کھائی کا نام ہے جس سے ہر روز جہنم 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ دیو بیمار تو خدا تا تو شفا در کی آغا وطنوی جو خدا تا گر کی
کہ ماں دوزخ تا جندے لے گئے اسے. شفا پڑھو شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. شفا مت کہو، شفا حفرۃ من النار، وہ تو جہنم کی کھائی ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. الفاظ کی اصلاح یہ بھی بہت ضروری ہے، درست الفاظ کہا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ رحمتوں کی ضرورت بعد الموت ہے. جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اس وقت رب العزت کے احسانات اور مہربانیاں رحمات کی زیادہ ضرورت ہے. آخرت کا میدان اور آخرت کا ماحول، اس میں تو خالص ایمان درکار ہے، اور وہاں نجات اور سرخروئی ایمان کی وجہ سے. اللہ ایمان سلامت فرمائے، محفوظ فرمائے، اور آخرت کا متاع عزیز بنائے. ساری کوشش دنیا کی یہ ہے کہ بس ایمان محفوظ رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دنیا سے جاتے وقت ایمان لے کے چلنا. اور ایک مقام پر ہے، کافر قیامت کے دن کہے گا کہ میں اس پوری زمین کو سونے سے بھر کے دینا چاہتا ہوں، اور اتنی اور بھی، لیکن اللہ فرمائیں گے ما تقبل من احدہم، بالکل قبول نہیں کی جائے گی. ایمان اتنا قیمتی ہے. ایک طرف ایمان اور ایک طرف سے ساری دنیا کی زمین کے حجر و شجر، کھائی اور نہر، حیوان و انسان، یہ سب سونا اور یاقوت و مرجان بن جائے، یہ بیکار ہے. ایمان قیمتی ہے. اللہم لک الشکر والحمد علی الایمان والاسلام. اللہم اثبتنا علی الایمان والاسلام. ہر وقت دعائیں کرتے رہو، دعائیں بہت مؤثر ہیں. اور یہ یاد رکھنا جو میں نے بخاری والوں کو کہا ہے کہ مستجاب الدعوات محدثین کے نزدیک وہ شخص ہے جو بہت دعائیں مانگ رہا ہو، اور مردود الدعوات وہ ہیں جو دعا نہیں مانگتے. استغفر اللہ. ہم وقت دعا کی شکل میں رہو، ہر بات پر رب العزت کے سامنے اپنی بندگی پیش کرو. خوب لطائف و ذرائف اور خزانہ قدرت سے فیض یاب ہوتے رہو. الحمدللہ رب العالمین. شایان شان، خوبی، کمالات، بزرگی، ثنا، عظمت، بڑائی، یکتائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے، خوب مہربان، خوب رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، وہی مالک ہے قیامت کے دن کے. مالک اور ملک اور ملیک تینوں قراءات متواتر ہیں، لیکن علماء نے عوامی اجتماعات میں اور قراءات کے اظہار کو منع فرمایا ہے، کئی تحریف قرآن والوں کو تائید نہ ہو جائے. مالک، ملک، ملیک ایک معنی میں ہے. اللہ مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کے دن کا. دین، دین دونوں طرح لغت ہے.